دوستو، وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی ہدایت پر پی ٹی وی پر چلنے والے شہرائے آفاق ڈرامہ ارطغرل غازی سے اس وقت پاکستان کا بچہ نہ صرف واقف ہو چکا ہے بلکہ وہ نسل جو تصوراتی اور فکشنری ہیروز کے سحر سے باہر نہیں نکلتی تھی، وہ بھی اب ارطغرل، بامسی اور ترگت کو اپنا ہیرو ماننے لگ گئی ہے۔ جہاں نوجوان لڑکے حلیمہ جیسی صابر، وفاشار اور بہادر لڑکی کے خواب دیکھنے لگے ہیں، تو وہیں دوسری طرف لڑکیاں بھی ارطغرل جیسا دلیر، ذہین اور دھن کا پکا مرد اپنے خوابوں میں سجائے بیٹھی ہیں۔ ایسے میں اچانک سے اس سوال کا جنم لینا بے حد معنی خیز ہے کہ کیا حقیقت میں ارطغرل غازی ایسے ہی تھے، یا ان سب باتوں کے بالکل برعکس وہ ایک بت پرست تھے؟ اس سے پہلے کہ اس سوال کے جواب کو تلاش کیا جائے، دوستو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس سوال کی حقیقت سے بھی واقف ہو جائیں۔ دوستو، اس سوال کے لیے جو حوالہ دیا جاتا ہے وہ کتاب دولت عثمانیہ سے لیا گیا ہے، جو ڈاکٹر محمد عزیر کی لکھی ہوئی ہے اور 1939 میں پہلی دفعہ شائع ہوئی، اور اس وقت ڈاکٹر محمد عزیر پی ایچ ڈی در حقیقت مولوی محمد عزیر ایم اے تھے۔ اس کتاب میں ایک جگہ مصنف لکھتے ہیں کہ اب سے 22 سال قبل تک یہ امر عموماً مورخین کے نزدیک مسلم تھا کہ ارطغرل اور اس کے ساتھی ایشیائے کوچک میں داخل ہونے سے پہلے ہی مسلمان تھے، لیکن 1916 میں مسٹر ہربرٹ کینس نے اپنی مستند تالیف اساس سلطنت عثمانیہ کو شائع کر کے یہ تازہ تحقیق پیش کر دی ہے کہ سوگوت میں بود و باش اختیار کرنے کے وقت عثمان اور اس کے قبیلے کے لوگ بت پرست تھے۔ مزید اسی طرح کے ایک اور شبہ کا اظہار مولوی محمد عزیر نے ایک اور برطانوی مصنف ڈاکٹر جولیز کرمانی کی کتاب ترکوں کی اسلامی خدمات کا حوالہ دے کر بھی لکھا، جو کہ 1932 میں لکھی گئی تھی۔ دوستو، ایک اچھے مورخ کی طرح ڈاکٹر عزیر نے اپنی معلومات کو باقاعدہ حوالوں سے مزین کر کے پڑھنے والوں کے سامنے رکھ دیا، لیکن اس سے یہ مطلب اخذ کر لینا کہ اب یہ معلومات حتمی ہیں اور ان پر ایمان لے آنا کسی طور بھی عقل مندی نہیں۔ ہم ان معلومات کو قطعاً سچ نہیں مانتے، کیونکہ ضروری یہ ہے کہ ان معلومات کا حالات و واقعات کی ترتیب اور دیگر مورخین کی دی گئی معلومات سے موازنہ بھی کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ سادہ الفاظ میں تاریخ کا پوسٹ مارٹم بھی کیا جانا چاہیے۔ آئیے اب پوسٹ مارٹم کرتے ہیں اور چند دلائل سے اپنا موقف ثابت کرتے ہیں کہ ارطغرل غازی پیدائشی مسلمان تھے۔ دلیل نمبر 1، ارطغرل کا انتقال 1288 کے قریب بتایا جاتا ہے، اور مولوی محمد عزیر صاحب کے مطابق 1916 تک، یعنی 625 سال تک یہ بات متفق علیہ تھی کہ ارطغرل اور ان کا قبیلہ مسلمان تھے۔ پھر یکایک کہاں سے یہ تحقیق سامنے آ گئی اور کیوں؟ اس کا جواب ہے کہ نئی تحقیق اس وقت کی گئی تھی جب خلافت عثمانیہ اپنے آخری دور سے گزر رہی تھی، اور اس کی ساکھ بچانے کے لیے اس وقت کے عثمانی خلیفہ سلطان حمید الدین نے مسلمانوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے سوگوت میں ارطغرل غازی کے مزار کی تعمیر نو کی، اور ان کے ساتھی مجاہدین کا ایک علامتی قبرستان بھی آباد کیا، جس کا مقصد ترکوں کو ان کے آباء و اجداد کی طرف راغب کرنا تھا۔ ایسے میں اس وقت کے دشمن انگریز اور برطانوی کالونی کے زیر انتظام امریکہ تک کے مصنفین کا ترک مسلمان ہیروز کو کافر یا بت پرست ظاہر کرنے کی کوشش کرنا کوئی نئی یا انوکھی بات نہیں ہے۔ دلیل نمبر 2، خود مولوی محمد عزیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، جو کہ 717 سے 720 تک خلیفہ رہے، ان کے دور سے ہی ماوراء النہر کے ترک بادشاہوں کو باقاعدہ اسلام کی دعوتیں دی جا چکی تھیں، اور ان میں سے اکثر اسلام قبول بھی کر چکے تھے، اور 10ویں صدی تک ماوراء النہر کی ترک قوم کے 10,000 خیمے اسلام قبول کر چکے تھے، جو ساغون اور کاشکر کے علاقوں میں آباد تھے۔ اسی دوران اسلام ترکوں میں اتنی تیزی سے پھیل رہا تھا کہ 2 لاکھ سے زائد ترک خیمے مسلمان ہو چکے تھے۔ خود آخری عباسی خلیفہ کی ماں بھی ترک النسل تھی، اور اسی وجہ سے معتصم باللہ نے سامرا میں بہت سے ترکوں کو آباد کر کے اس کو اپنا پایہ تخت بنایا ہوا تھا۔
ایسے میں 13ویں صدی تک بھی ارطغرل اور اس کے قبیلے کا اسلام نہ لانے کا سوال اٹھانا بلا جواز۔ دلیل نمبر 3، مولوی محمد عزیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بروسا اور بنی شہر کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل نے سلطان علاء الدین کیقوباد کے نائب کی حیثیت سے تاتاریوں اور بازنطینیوں کی ایک متحدہ فوج کو بری طرح شکست دی۔ تو اس کے صلے میں سلطان علاء الدین نے نہ صرف ارطغرل کو صدر سلطانی کا علاقہ دیا بلکہ اپنی فوج مقدمۃ الجیش کا سپہ سالار بھی مقرر کر دیا۔ اب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ ایک ایسا سلطان جو ایک ساتھ بت پرست تاتاریوں اور صلیبیوں کے ساتھ نبرد آزما ہو اور مسلم امہ کی آخری امید ہو، وہ بھلا ایک بت پرست کو اپنی فوج کا سپہ سالار صرف اس کی بہادری کی وجہ سے کیوں بنائے گا؟ دلیل نمبر 4، 1290 کے بعد اچانک عثمانی سپاہیوں کا بازنطینیوں کے ساتھ شدید لڑائی اور شہنشاہ تک کی فوج کو شکست دینا ایک معجزے سے کم نہیں، جس کی منطق ڈاکٹر ہربرٹ سکینز کے نزدیک عثمان کی فوج کا نو مسلم ہونا بتایا جانا بالکل ایسا ہی ہے جیسے گسیانی بلی کا کھمبا نوچنا، یعنی عثمانی فوج نے اپنے سے کئی گنا بڑی اور منظم فوج کو صرف اس لیے شکست دے دی کہ وہ سب تازہ جذبہ ایمانی سے منور ہوئے تھے۔ الحمدللہ مسلمان نیا ہو یا پرانا، لیکن جب بھی بات دین کی اور اسلام کی بقا کی آتی ہے تو مسلمان واقعی ایسی تاریخیں رقم کر جاتا ہے کہ اس کے دشمنوں کی آہ و بقا صدیوں تک سنی جا سکتی ہے۔ دلیل نمبر 5 دوستو، اب اگر ذرا دیگر دلائل کو بھی مختصراً دیکھ لیں تو ارطغرل غازی کی ایک مسلمان سلجوقی شہزادی حلیمہ خاتون سے شادی اور ان کے والد سلیمان شاہ کا نام بذات خود ایک دلیل ہے کہ کیا کسی بت پرست نے اپنا نام سلیمان شاہ رکھا یا شہزادہ نعمان کی ایک بیٹی حلیمہ خاتون نے ایک بت پرست سے شادی کی؟ مزید اگر دیگر مورخین کو دیکھا جائے تو ابن اسیر، فرشتہ، علامہ شبلی نعمانی، حضرت موہانی اور نجیب اکبر آبادی کی کتب میں تفصیل سے ارطغرل اور ان کے اجداد کے مسلمان ہونے کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جدید انگلش مورخین کیرولائن فنکل، سٹینفورڈ جیشا، لیسلے پی پیریس وغیرہ نے اپنی کتب میں تفصیلی ذکر میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ عثمان اور اس کے اجداد مسلمان تھے۔ فنکل کی کتاب عثمان کا خواب میں سوگوت اور اس کے نواح میں تو عیسائیوں تک کے اسلام قبول کرنے تک کے شواہد کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوستو، اس تمام بحث سے حتمی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ارطغرل غازی اور ان کے اجداد نہ صرف مسلمان بلکہ عظیم ترین مجاہدین بھی تھے، جنہوں نے کمزور پڑتی ملت اسلامیہ کا بھرپور دفاع کر کے نہ صرف تاتاریوں اور بازنطینیوں کو شکست دی بلکہ اپنی مسلسل اور انتھک جدوجہد سے ایک نئی اسلامی خلافت کی بنیاد بھی رکھی، جس نے بلا مقابلہ 400 سال تک مسلمانوں پر متفقہ حکومت بھی کی۔ ایسے میں ارطغرل غازی کے مسلمان ہونے پر سوال ایک ایسا ہی شوشہ ہے جس کی مثالیں اس سے پہلے بھی کئی مل چکی ہیں۔ بدقسمتی سے ابھی تک ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو پایا کہ آج کے اس کانٹینٹ وار دور میں ہم پر مسلط قوموں کی پالیسی ہی یہی رہی ہے کہ ہم سے ہمارے ہیروز اور رہنما چھین لیے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ محمد بن قاسم ہوں یا محمود غزنوی، ٹیپو سلطان ہوں یا صلاح الدین ایوبی، حتیٰ کہ قائد اعظم محمد علی جناح تک، سب کے کردار کو مشکوک بنانے کے لیے ہر ماہ 2 ماہ بعد کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ہمارے نام نہاد لبرل دانشور اس کو سچ مان کر انگریز مصنفین کی بات کو حرف آخر مان لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان حقائق کا پوسٹ مارٹم کر لیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ دوستو، کیسی لگی ہماری ویڈیو؟ اگر پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں اور کمنٹ کیجئے، اور جو لوگ نئے اس چینل پر آئے ہیں ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا پاکستان چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز انہیں بر وقت مل سکیں۔ اپنے میزبان عامر امین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔